اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 8ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ انعام جو 7ویں سپارے میں شروع ہوئی تھی وہ 8ویں سپارے میں جاری رہتی ہے۔ 7ویں سپارے کے اختتام پر موضوع یہ تھا کہ ان کو خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سی بھی نشانیاں دے دی جائیں، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ یہی موضوع 8ویں سپارے میں جاری رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کر دے اور اگر مردے ان سے باتیں کرنے لگیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ اسی طرح شیطان انسانوں اور شیطان جنات کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے کو فریب اور دھوکہ دیتے ہیں، مگر اگر تمہارے رب کی مشیت ہوتی تو ہرگز ایسا نہ کرتے۔ تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قرایہ ساریاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھے راہ پر ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جانور کا گوشت کھانے کی تلقین فرماتے ہیں جس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اور اس جانور کا گوشت کھانے سے روکتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہو اور اسے روشنی اور ہدایت عطا کی ہو، جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان راہ طے کرتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو؟ تو اسی طرح اس نے کافروں کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں، اور اسی طرح اس نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز ہم کو خود نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے، اللہ جسے ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی سے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے یعنی شیاطین جن سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہ بھی پوچھیں گے اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، اور یہ گواہی ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ ہمارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ انہوں نے وہ نعمتیں جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں اس میں سے اللہ کا حصہ مقرر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے شریکوں کا حصہ بھی مقرر کرتے ہیں، یعنی وہ معبود جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے وہ تو ان شریکوں یعنی باطل معبودوں کو پہنچ جاتا ہے، مگر جو حصہ انہوں نے باطل معبودوں کے لیے مختص کیا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ یہ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ظالمانہ رسم کی بات کرتے ہیں جس میں یہ لوگ اپنی اولادوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور شیطان نے اور اس کے رفیقوں نے اس عمل کو ان لوگوں کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ قتل اولاد کی 3 صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ بیٹی کو اس لیے قتل کر دینا تاکہ ان کا کوئی داماد نہ بنے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ جنگ میں کسی مخالف قبیلے کے ہاتھ آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ برا نہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی وجہ سے کسی آر یا ذلت کا باعث نہ بنے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ اولاد کو اس لیے قتل کر دیا جائے تاکہ اس کے پرورش کا بار نہ اٹھایا جائے، ذرائع معاش کی کمی کے سبب کہیں وہ ناقابل برداشت بوجھ نہ بن جائیں، اور پھر آخری صورت یہ ہوتی تھی کہ ان کو اپنے معبودوں کے نام پر بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان باطل عقائد کے بارے میں بات کرتے ہیں جو انہوں نے خود اللہ کی طرف سے ایجاد کر لیے تھے، یعنی فلانا کھیت سے فلانا قسم کے لوگ کھا سکتے ہیں، فلانا جانور پر سواری یا بار برداری حرام ہے، اور اسی طرح فلانا جانور مرد کھا سکتے ہیں، اگر جانوروں کے پیٹ کے اندر کچھ ہو تو وہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں،
اور اسی طرح اگر وہ مردہ پیدا ہو تو سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک جانور کا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ کیا بتاؤ بھیڑ یا بکری یا اونٹ یا گائے یا ان کے نر مادہ میں سے اللہ نے کون کون سے حلال کیے ہیں اور کون کون سے حرام کیے ہیں اگر تم سچے ہو تو، یا ان کے پیٹوں میں سے جو کچھ ہے جس کو تم حرام یا حلال قرار دیتے ہو کیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ٹھیک بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو جو میرے پاس وحی آئی ہے اس میں سے میں تو کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں سے کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے کی بکری کی چربی بھی، بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اور اس نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ مال یتیم کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشت کو پہنچ جائیں، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے رستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید تم کجروی سے بچو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل مکہ سے اور مشرکین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں روشن کتاب اور دلیل دے دی ہے، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے کی قوموں کو کتاب دی گئی تھی اور وہ اس میں سے پڑھتے تھے، اور کاش اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم بھی اس میں سے پڑھتے اور ہدایت نازل کرتے۔ اب کیونکہ قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے اور یہی ہمیشہ ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، کیا تم اب اس بات کے منتظر ہو کہ فرشتے آ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض ساری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی نشانیاں نمودار ہوں گی تمہارا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ پھر اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اللہ نے تو مجھے بالکل سیدھا رستہ دکھا دیا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا رستہ جو کہ یکسو ہو کر مسلمان تھے، تو کیا میں اب اس اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اس کا بوجھ وہ خود اٹھائے گا اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پہ کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس سے تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ اعراف کا نام اعراف اس لیے پڑا کہ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان کی جگہ اعراف میں ہوں گے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے احکامات بلا جھجک لوگوں تک پہنچائیے، اور یہ اس لیے کہ منکرین کو اس سے ڈرایا جائے اور ایمان والوں کو نصیحت ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن یا رات میں ہلاک کر ڈالا، کیونکہ وہ اپنے رسولوں کے احکامات نہیں مانتے تھے اور اللہ کا کفر کرتے تھے، لیکن جب ان کے اوپر عذاب آیا تو ان سب کے سب کا کلمہ یہی ہوتا تھا کہ وہی ظالم تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنا کام کس حد تک سر انجام دیا، اور پھر سب کے اعمال نامے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس میں انسان کی تخلیق کی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اور جس پر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔
اس مقام پر شیطان کے لیے ابلیس کا لفظ آیا ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تو اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جائے کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ وہ بولا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جبکہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اسی طرح تیری سیدھے راستے میں انسانوں کی گھات میں بیٹھوں گا اور ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ اس نے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، اور اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح دھوکہ دے کر رفتہ رفتہ ان دونوں کو اپنی ڈب پر لے آیا۔ آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کی صدر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو درخت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا کہ میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے کہا اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان کے اوپر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ اور دادا کو اسی طریقے پہ پایا اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا طریقہ سکھایا ہے۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تم علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سرکش لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سرکش لوگ آخرت میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہر ایک دوسرے گروہ کو دوہرا عذاب دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورے قرآن میں اسلوب ہے اور اس کی رحمت ہے کہ جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں وہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی جنتوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں جو انہوں نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور اس صورت میں آگے چل کر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی اسلوب کو اپناتے ہیں۔ پھر جب جنتی اللہ کی نعمتوں میں اور دوزخی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے تو ایک ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے ملی ہے جو تم کرتے رہتے تھے۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اور ڈھائل ہوگی یعنی آراف، اور اس پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے نام سے پہچانیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہو سکے مگر ان کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکار کر کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ نہ دے گا۔ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو،
یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو ان منکرین حق پر حرام کر دیا ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح یہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تخلیق کا بیان فرماتے ہیں، جس طرح زمین کا 6 دن میں بنایا جانا، پھر اللہ کا تخت سلطنت پر جلوہ فروز ہونا، رات اور دن کا چلنا، سورج اور چاند کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے اور اس کا حکم ہے۔ پھر ہواؤں اور بادلوں کا ذکر آتا ہے جن میں سے کچھ تو صرف سایہ کرتے ہیں اور کچھ پانی ہی اٹھا کر لیے چلتے ہیں کہ جہاں رب کا حکم ہو وہاں برس پڑیں۔ پھر اسی سے وہ زمین کو جو کہ پہلے مری ہوئی تھی زندہ کرتا ہے اور اس سے نباتات اور پھل نکالتا ہے، اسی طرح وہ مردوں کو موت سے نکالے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرماتے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کی مستقل نصیحت کے باوجود انہیں جھٹلا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا اور فلاح عطا کی، اور پیچھے رہ گئی ان کی قوم کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہود علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جانشین تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ شروع کی اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے بھی ان کا انکار کر دیا اور مستقل حضرت ہود علیہ السلام سے عذاب لے آنے کا تقاضا کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا اور یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ مختلف معاملہ نہ ہوا جو اس سے پہلے حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کی قوم کے مستقل تقاضے کے اوپر ان کو ایک اونٹنی معجزے کے طور پہ دی گئی اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا اور جس کنویں سے پانی پیے گی اس دن اس کنویں سے کوئی اور پانی نہ پیے۔ آخرکار انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اس کے بدلے میں اللہ کی پکڑ نے ان کو آ جکڑا۔ حضرت صالح کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقہ کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے ماننا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے جو بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا نکالا اور اس کی قوم پر برسائی ایک بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں بارش سے مراد پانی والی بارش نہیں، یہاں بارش سے مراد پتھروں کی بارش ہے۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ چکی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو، اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جب کہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر 8واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔